الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون وقال الله عز وجل في موضع آخر والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی تمام تعریفیں سزاوار ہوں اس خالق کائنات پر جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ درود و سلام ہو ذات قدسی وشیم صاحب الجود والکرم تاجدار حرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اولاد پر، تمام صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، متبعین پر، تمام اولیاء اللہ پر، اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں پر۔ میرے محترم عزیز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، تقریباً 2 جمعہ سے بندے کی یہ کوشش رہی کہ اسلام میں انسانیت کا جو احترام ہے، اسلام انسان کا، انسانیت کا کتنا احترام کرتا ہے، اس عنوان پر جو ہے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی جائے، کیونکہ یہ نئی بات نہیں ہے۔ بہت لمبے زمانے سے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے لوگ جو ہے مختلف قسم کے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں، کبھی پروپیگنڈا کے ذریعے سے، کبھی غلط بات کو اسلام کی طرف منسوب کر کے، ہر دور میں ایک لمبے زمانے سے جو ہے اسلام کو بدنام کرنے کی یہ لوگ کوشش کرتے آ رہے ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہوں گے فلموں کے اندر بھی اگر کسی ولن کا انتخاب کیا گیا تو وہ مسلمان اس کا نام رکھا جاتا تھا۔ تو بہرحال حالیہ دنوں میں پہلگام کے اندر جو دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے، دہشت گرد کوئی بھی ہو، یاد رکھیے دہشت گرد جو ہوتا ہے، جو فساد پھیلانے والا ہوتا ہے، اس کا کوئی مذہب، کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے۔ نام اپنا چاہے وہ جو بھی رکھ لے، لیکن اس کو اٹھا کر کے جو ہے ہمارے ہندوستان کے اندر میڈیا کی بھی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک میڈیا وہ ہے جو بکا ہوا ہے، اور ایک میڈیا وہ ہے جو اب بھی آزاد ہے۔ تو آزاد میڈیا جو ہے، جسے سوشل میڈیا کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، اس کی خبریں الگ ہیں، جو بکا ہوا ہے اس کی خبریں الگ ہیں۔ مسلمانوں نے جو ہے ملک کے مختلف حصوں سے پرزور آواز میں جو ہے پہلگام کا جو دہشت گردانہ حملہ ہوا اس کی مذمت کو درج کروایا ہے، اس کی مذمت کو بیان کیا ہے۔ حتیٰ کہ کشمیر کی تقریباً ہر مسجد کے محراب سے جو ہے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے اعلان کیا گیا کہ پہلگام کے اندر جو دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے،
ہم مسلمان جو ہے اس کو کنڈم کرتے ہیں، اسلام میں اس کی کوئی جگہ، کوئی اسلام میں جو ہے اس کے لیے باقی نہیں ہے، لیکن پھر بھی شر پسند لوگ اس کو اسلام کے ساتھ جوڑ کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کیے۔ کوئی یہ کہنے لگے میڈیا پر کہ اسلام تو پھیلا ہی تلوار کی زور سے ہے، کوئی یہ بیان دینے لگا کہ اسلام کی جو بنیادیں ہیں، جو فاؤنڈیشن ہے، وہی جو ہے قتل و غارت گیری ہے۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کا مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے، کم از کم تاریخ کا صحیح مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے ایسی افواہیں بکی ہیں۔ میں تو ایک قدم آگے بڑھ کر کے یہ کہتا ہوں کہ تاریخ کا مطالعہ بھی ان کو ہے، اسلام کیا چاہتا ہے، کیا پسند کرتا ہے، اسلام کے اندر کیا تعلیمات ہیں، وہ بھی جانتے ہیں، لیکن دل کے اندر انانیت اور دشمنی جو بھری ہوئی ہے، اس کو ان لوگوں نے دوسرے الفاظ سے پہنا کر کے جو ہے اس کو اسلام کو بدنام کرنے کی ناپاک کوشش کی۔ قرآن مجید کے اندر بعض آیات ایسی ہیں جو جامع آیات کہلاتی ہیں۔ ایک ہی آیت بہت ساری چیزوں کو جو جمع کر لے اسے جامع آیت کہتے ہیں۔ جیسے جامع مسجد ہے، کئی لوگوں کو ایک ساتھ جمع کر لے اسے جامع مسجد کہتے ہیں۔ جامع آیتیں ہوتی ہیں، ان جامع آیتوں میں سے ایک آیت یہ ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ کسی شخص نے کسی شخص کا ناحق قتل کر دیا، کوئی گناہ اس کا نہیں ہے، اور نہ اس نے کسی کا قتل کیا ہے، نہ اس نے زمین میں دہشت گردی گئی کوئی فتنہ پھیلایا ہے، ناحق قتل کر دیا، فکأنما قتل الناس جميعا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس طریقے کی آیت دنیا کے کسی اور مذہب کے اندر اس طریقے کا کوئی جملہ نہیں ملے گا دوسروں کی کتابوں میں۔ پوری کائنات کا ختم ہو جانا اللہ کے نزدیک یہ کسی ایک شخص کے ناحق قتل ہو جانے سے جو ہے یہ ہلکی بات ہے۔ کائنات ختم ہوتی ہے، ختم ہو جائے، لیکن ایک شخص ناحق قتل ہو اللہ تعالیٰ کو یہ ہرگز پسند نہیں ہے۔ ومن احیاہا، کوئی ایک شخص کسی ایک جان کی حفاظت کر لے، کسی ایک جان کو بچا لے، فکأنما احیا الناس جميعا، اس نے پوری کائنات کو بچایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا یہ مقام ہے۔ دنیا کے کسی اور مذہب کے اندر شاید اتنا بہترین جملہ، اتنی بہترین آیت، اتنی بہترین تعبیر کسی کو نہیں ملے گی۔ کیا ان لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی یہ آیات نہیں ہے؟ اگر کوئی شخص اپنا نام چاہے جو بھی رکھ لے، غلطی غلطی ہوتی ہے، غلط قدم کو غلط ہی کہا جائے گا، ظالم کو ظالم ہی کہا جائے گا، ظالم کی کبھی کسی صورت میں جو ہے حمایت نہیں کی جائے گی۔ آگے دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، بیت اللہ کا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالکعبہ، میں نے ایک مرتبہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ ویقول، طواف کرتے کرتے دوران طواف حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے جا رہے ہیں بیت اللہ کو دیکھ کر کے، ما اطیبکی و اطیب ریحکی، اے کعبہ تو کتنا پیارا ہے، تو کتنا اچھا ہے، تیری خوشبو کتنی اچھی ہے، ما اعظمکی و اعظم حرمتکی، تیرا مقام کیا ہے، تیری حرمت کیا ہے، تیری عظمت کیا ہے، یقیناً تو بڑی حرمتوں والا، یقیناً تو بڑی عظمتوں والا۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام طواف کے دوران جو ہے خانہ کعبہ سے خطاب کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہ میں نے دیکھا، اس کے فوراً بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس ذات کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قسم کھائی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور یہ بڑی قسم مانی جاتی ہے۔ جہاں جہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ بڑی قسموں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ فرمایا لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتک، کہ ایک مومن کی حرمت، ایک ایمان والے کی حرمت اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے زیادہ ہے۔
محدثین نے یہاں پر یہ بات لکھی ہے، اگرچہ کہ حدیث کے اندر جملہ ایمان والے کا ہے، مومن کا ہے، لیکن چونکہ مکے میں اس وقت میں اکثریت مسلمانوں کی تھی، فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے، حالانکہ یہاں پر پوری انسانیت مراد ہے۔ محدثین نے صاف لکھا ہے کہ ہر انسان کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک جو ہے بیت اللہ کی حرمت سے زیادہ ہے، محدثین نے لکھا ہے۔ بلکہ انسان کی حرمت اللہ تعالیٰ نے روز اول سے پہلے ہی دن جب انسان کو اللہ رب العزت نے جو ہے اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکۃ کلہم اجمعین الا ابلیس۔ انسانیت کو جب پیدا کیا اللہ رب العزت نے، جیسے ہی انسان پیدا ہوا اللہ نے انسان کے اعزاز میں، انسان کی تکریم میں، انسانیت کے اعزاز میں فرشتوں کو جو ہے سجدے کا حکم دیا۔ کیا اسلام انسانیت کے خلاف ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کے جو واقعات آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ بنی اسرائیل میں ایک فاحشہ عورت تھی جس کا پیشہ ہی بے حیائی اور جسم فروشی کا تھا۔ وہ ایک مرتبہ جنگل سے گزر رہی تھی تو ایک کتا جو کہ پیاسا تھا، اس کو جو ہے اپنے جراب سے، اپنے موزے سے پانی بھر کر کے پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کیا۔ یقیناً بارہا بیانات میں آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا۔ اسی کے نیچے ایک واقعہ اور بیان ہوا ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ اسی بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو بڑی پارسا بزرگ قسم کی عورت تھی، لیکن وہ عورت ایک بلی سے تنگ آ کر کے، بلی بار بار گھر میں آتی، اس کے برتن گرا دیتی، تو وہ بلی سے نفرت کرنے کے لیے اس کو قید کر دیا بلی کو، اور اس کو بھوکا پیاسا رکھ کر کے مارا۔ باوجود یہ کہ وہ بنی اسرائیل کی بڑی پارسا، بڑی نیک عورت معاشرے میں سمجھی جاتی تھی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بلی کو قید کر کر کے اس کی جان لینے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا دور اٹھا کر کے دیکھیے، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا، اتنا زبردست مسلمانوں کا خلیفہ کہ آج بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام لینے سے جو ہے یہودی ڈرتے ہیں، ان کا دل گھبراتا ہے۔ ایک قحط سالی ہوتی ہے، ایک حادثہ ہوتا ہے تو اس میں کتا مر جاتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ عمر کی حکومت میں ایک کتا پیاس کی وجہ سے مر گیا۔ قحط سالی تھی، پانی کی کمی ہو گئی تھی۔ تو یہ جو ہے اسلام نے ہمیشہ سے درس دیا ہے، اسلام کو بدنام کرنے والے ایک دن خود نہ خود اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بدنام کر دے گا۔ آج کا دور وہ دور نہیں ہے، دنیا جاگ چکی ہے، دنیا جانتی بھی ہے، دنیا مطالعہ بھی کر رہی ہے، اور لوگ جو ہے باشعور ہو گئے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور کس میں کن چیزوں کی ملاوٹ کی جاتی ہے، یہ ساری دنیا جو ہے آج کل جان رہی ہے، لیکن دشمنوں کی زبانوں کو جو ہے کون روک سکتا ہے؟ اس سے آگے آپ بڑھیے، باقاعدہ ہفتہ 10 دن سے جو حادثہ ہوا وہ اپنی طرف ہے، لیکن میڈیا کے ذریعے سے بہت ہی ایک اچھوتے انداز میں اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش۔ درمیان میں ایک شخص بول دیتا ہے کہ اسلام تو شروع سے ہی تلوار کی زور سے پھیلا ہے۔ اسلام تلوار کی زور سے، تلوار کی عزت سے آج تک نہیں پھیلا ہے۔ اسلام جو ہے اپنے عمدہ اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کریں، ایک شخص کے پاس جو ہے اناج خریدنے کے لیے آیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ سامنے کی دکان سے اناج خرید لیں۔ اب وہ شخص چلا گیا سامنے کی دکان پر، اناج خریدا، اس کے دل میں کھٹکھٹاہٹ تھی تو وہ پھر سے وہ پہلے دکان پر آیا۔ اس نے کہا جب آپ کے دکان میں اناج موجود تھا تو تم نے مجھے کیوں سامنے والے کی دکان پر بھیج دیا؟ کیا میرے سے کوئی نفرت ہے یا میں کوئی غلط آدمی ہوں کہ تم نے میرے ساتھ معاملہ کرنے سے گھبرایا؟ فرمایا نہیں، میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ شخص جو ہے خالی بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا ہے، اس کے بھی بچے ہیں، اس کی بھی بیوی ہے۔ تو فوراً وہ شخص غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا، تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں نے اناج تو اس دکان سے خرید لیا، اب ایمان کا سودا ہم آپ سے کرتے ہیں، کلمہ پڑھائیے، اسلام اس چیز کا نام ہے، مجھے معلوم نہیں تھا۔ یہودیوں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تکلیف دی، تاریخ پوری سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ مدینہ طیبہ کے اندر معاہدے کیے گئے، کانٹریکٹ کیے گئے،
سب سے پہلے معاہدوں کو توڑنے والے وہ یہودی تھے۔ قرآن مجید کے اندر یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، سورہ بقرہ پہلا پارہ جب گزر جاتا ہے، وہاں سے لے کر کے سیقول تک یہودیوں کی جو خرابیاں ہیں اور ان کے اندر جو شرارتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے تقریباً پونے پارے سے لے کر ایک پارے تک اس کو بیان فرمایا ہے پوری تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ کے اندر۔ اس میں یہودیوں کا معاہدہ توڑ دینا، یہودی جو ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دینے کی کوشش کی، آپ کو زہر کھلایا ہے، یہ ساری چیزیں پرانی چیزیں بھی، پہلے سے بھی انہوں نے انبیاء کا قتل کیا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، سامنے سے یہودی کا جنازہ گیا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، یہودی جنہوں نے سب سے زیادہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا وہ انسان نہیں ہے؟ امت کو تعلیم یہ دی کہ کسی شخص کا بھی جنازہ جائے، وہ چاہے غیر مسلم ہو چاہے کوئی بھی ہو، اس کے اعزاز اس کے احترام میں جو ہے انسان کو کھڑے ہونا چاہیے۔ انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے، انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو کیا تعلیمات دی گئی؟ اس کے جسم پر جو ہے مکھی بیٹھنے نہ پائے، اور اس کو جو ہے بہت زیادہ گرم پانی سے بھی نہ نہلایا جائے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، جلد سے جلد اس کو مٹی کے حوالے انسانیت اعزاز کے ساتھ اکرام کے ساتھ اس کو قبر کے حوالے کیا جائے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنازے کو لے کر بہت تیز قدمی کے ساتھ نہ چلا جائے، اس کا جسم ہلے گا تو اس کے جسم کی، انسان کی جسم کی بے حرمتی لازم آئے گی۔ آہستہ سے اس کو اتارا جائے تو آہستہ سے، اس کو لے کر جائیں تو آہستہ سے۔ یہ ساری چیزیں اسلامی تعلیمات کے اندر شامل ہیں۔ بلکہ اسلام اگر ظالم کے خلاف، ظلم کے خلاف جہاں کہیں لڑنے کا بھی حکم دیا ہے، اگر ظالم کے خلاف تلوار اٹھانا، یقیناً ہر دھرم کے اندر، ہر مذہب کے اندر جو ہے کوئی دھرم کوئی مذہب یہ نہیں کہتا ہے کہ جو ہے ظالم کے خلاف چپ بیٹھ جائے، سامنے والا ظالم ہے، سامنے والا دہشت گرد ہے، سامنے والا فتنہ اور فساد پھیلانے والا ہے، یقیناً اس کے خلاف کارروائی تو کی جائے گی۔ لیکن اسلام نے کیا تعلیمات دی؟ ظالم کے خلاف اگر تم کارروائی کرو گے، دشمن کے ساتھ اگر تم لڑ بھی رہے ہو، خبردار میدان جنگ میں بچے، بوڑھے، عورتیں، ان کو قتل نہ کیا جائے۔ اگر یہ سامنے آئیں تب بھی اس کو اگنور کیا جائے، ان کو قتل نہ کیا جائے، صرف جو جوان ہوں گے ان کو قتل کیا جائے، اور جو ہتھیار ڈال دے اس کو بھی قتل نہ کیا جائے، جو سرنڈر کر دے اس کو بھی قتل نہ کیا جائے، پھلدار درخت کو نہ کاٹا جائے، جانوروں کو سوائے کھانے کے، غذا کے اور کسی اعتبار سے قتل نہ کیا جائے۔ مطلب کیا ہے؟ جنگ کے اندر گھوڑوں کو مار دینا اور دوسرے جانوروں کو مار دینا، باغات کو آگ لگا دینا، پھر شہریوں پر حملہ کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں اسلام جو ہے جو جنگ کے اصول بھی بیان کرتا ہے۔ یہ تو دنیا آج بے اصولی پر اتر آئی ہے، نہ ان کے پاس کوئی وقت متعین ہوتا ہے، نہ یہ بچوں کو دیکھتے ہیں۔ فلسطین کے اندر دیکھیے، نہ یہ عورتوں کو دیکھتے ہیں، نہ یہ بوڑھوں کو دیکھتے ہیں، نہ یہ عام شہریوں کو دیکھتے ہیں، بس ان کے اندر تو ان سامنے والے پر ظلم کرنا اور اپنا خوف بٹھانا مقصد ہوتا ہے۔ اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے۔ آگے دیکھیے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی بھائی کی طرف قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہتھیار دکھانا، لا یشیر احدکم الی اخیہ بالسلاح فانہ لا یدری احدکم لعل الشیطان ینزع فی یدہ، فرمایا خبردار تم میں سے جو ہے کوئی اپنے بھائی کو جو ہے ہتھیار نہ دکھائے، چاقو نہ دکھائے، ہو سکتا ہے ہتھیار اٹھانے کی وجہ سے شیطان اس کے اندر ورغلا کر اس ہتھیار کو استعمال کرنے پر مجبور کر دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری لڑائیوں میں آدمی جو ہے چاقو اٹھاتا ہے، حالانکہ اسے مارنے کا ارادہ نہیں ہوتا ہے، وہ ڈرانے کی نیت سے اور شو آف کے لیے اٹھاتا ہے، لیکن جب بات حد سے بگڑ جاتی ہے، اب یہ دیکھ رہا ہے کہ چار لوگ دیکھ رہے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی کئی مرتبہ اس ہتھیار کو استعمال کرنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ اٹھایا خواہ کے لیے، مار دوں گا لڑائی میں، اب وہ ہتھیار جب ہاتھ میں آتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے ہی تم لڑائی میں ہتھیار ہاتھ میں لوگے شیطان تمہارے اندر گھس جائے گا، اگرچہ کہ ہتھیار اٹھاتے وقت تمہاری نیت نہیں تھی سامنے والے کو مارنے کی، ڈرانے کی نیت تھی یا اپنے غصے کا اظہار کے لیے تھا، لیکن شیطان اگر اندر داخل ہو گیا تو پھر وہ کام کرا کر کے رہے گا۔ فرمایا اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اخیہ فرمایا،
اپنا بھائی، کوئی بھی انسانی بھائی، خبردار ہتھیار نہ اٹھاؤ۔ آگے دیکھیے، ننگی تلواریں لے کر کے ان ننگی تلواروں کے ذریعے سے جو ہے ان ننگی تلواروں کو ہوا میں پھیلانا، ہوا میں لہرانا، شو آف کرنا۔ فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتعاط السیف مسلولا، ننگی تلواروں کو اٹھا کر کے خواہ ہوا میں پھیرنے سے، ہوا میں لہرانے سے، اور سامنے والوں کو دکھانے کے لیے ہتھیار دکھانے سے جو ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اس کے آگے چلیے، جو فتنہ پرور ہیں، جو دہشت گرد ہیں، من اعان علی قتل مؤمن بشطر کلمۃ لقی اللہ عز وجل مکتوب بین عینیہ آیس من رحمت اللہ، اگر کوئی کسی کے قتل میں، ناحق قتل میں ایک جملے سے بھی معاونت کی، ہتھیار کی معاونت تو بہت دور کی بات ہے، سواری کی ممانعت تو، سواری کے ذریعے سے مدد کرنا تو اور بہت بری بات ہے، ایک اپنے جملے سے بھی کسی کے قتل میں تعاون کیا۔ مثال کے طور پر معلوم ہے ایک فتنہ پھیلانے والوں کی جماعت آئی ہوئی ہے، کسی شخص کے بارے میں سوال کر رہی ہے کہ وہ کہاں ملے گا، اسے معلوم ہے کہ میں بتاؤں گا تو اس کا قتل ہو جائے گا۔ ابھی اس نے بتایا کہ شاید وہ اس کے گھر میں ہے یا اس کے دکان پر ہے، فلاں محلے میں رہتا ہے، اس وقت وہ چائے پی رہا ہوگا، عام طور پر اس وقت میں وہ مسجد سے نکل رہا ہوگا، کسی جملے سے بھی سامنے والوں کی مدد کی، اللہ رب العزت کے نزدیک وہ ملعون میں شمار ہوگا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس سمجھا جائے گا۔ اس کے آگے اور دیکھیے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، گالی دینا یہ تو گناہ ہے ہی، قتل کرنا یہ کفر کے برابر ہے۔ اسلام نے کسی شخص کو ناحق قتل کرنا، اس کو کفر کے برابر قرار دیا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے بغیر توبہ کے اگر یہ شخص مرے گا تو یہ جہنمی ہوگا۔ تو اس وجہ سے اسلامی تعلیمات ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہیں کہ جو ہے انسانیت کا ادب و احترام، انسان تو سب سے پہلا وہ ہے جس نے معصوم بچیوں کو جو زندہ درگور کیا جا رہا تھا اس کو روکا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اسلام کے آنے سے پہلے یہ لوگ جو ہے بیکو بچی ہوتی تھی تو اس کو لے آ کر کے زندہ درگور کر دیتے تھے۔ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے، بچی ہوئی لے جا کر کے زندہ دفن کر دیا، حالانکہ اسی بچی سے محبت تھی۔ ایک شخص کی بیوی نے جب بچی کو جنم دیا، شوہر سفر میں تھا، معلوم ہوا کہ میرا شوہر آیا تو بیٹی ہوئی ہے تو وہ قتل کر دے گا، اس نے 2-4 گھروں کے بعد میں جو ہے کوئی شخص اس بچی کو مانگ رہے تھے، اس کو پالنے پوسنے کے لیے دے دیا۔ جب یہ واپس آیا سفر سے تو وہ بچی گھر کو آنا جانا لگا رہتا تھا، تو یہ شخص جو ہے وہ بچی کو پسند کرنے لگا، کتنی پیاری بچی ہے۔ جب عورت نے دیکھا کہ ہماری بچی کی محبت باپ کے دل میں آ گئی ہے تو اسے کہہ دیا کہ یہ آپ ہی کی بچی ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ سنا، لے جا کر کے اس بچی کو زندہ درگور کر دیا۔ ان لوگوں کے اندر ایسی وحشیانہ عادت تھی۔ اسلام نے، قرآن مجید نے فرمایا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو کھڑا کرے گا جو زندہ درگور کیے گئے تھے، ادھر قاتلین کو بھی کھڑا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ قاتلوں سے اتنی نفرت کرے گا، قرآن کہتا ہے قاتلوں کو دیکھے گا بھی نہیں، پوچھے گا بھی نہیں۔ جو مقتول تھے، جو بچیاں تھیں، ان سے پوچھے گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ ایسا نہیں ہے، ایک ہوتا نا بھی تم نے کیوں مارا، نہیں تم نے کیوں مارا نہیں، تمہیں تو دیکھنا ہی نہیں ہے، تم کیوں قتل کیے گئے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ تو اسلام نے عورت کو مقام دیا، انسانوں کو مقام دیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا اسلام کی پوری تاریخ، پوری شریعت، پورا لا، پورا جو قانون ہے آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اسلام کے جو دفعات بنے ہوئے ہیں، جیسے ہمارے آئین ہند ہے، ایسے ہی شرعی قوانین بھی ہیں۔ شرعی قوانین میں جو پہلا قانون ہے، دفعہ 1، دفعہ 26، دفعہ 325، دفعہ 302، دفعہ 300، دفعہ 420، ایسے جو دفعات ہوتے ہیں، اسلام کا جو پہلا دفعہ ہے وہ انسانیت کا احترام ہے۔ وہ انسان کے خون کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حدیث میں بھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانوں کو جب میدان حشر میں کھڑا فرمائے گا، پہلا جو سوال کرے گا اللہ تعالیٰ حقوق اللہ سے متعلق نماز کے بارے میں، حقوق العباد سے متعلق
کیا تم نے کسی کا قتل کیا؟ اللہ تعالیٰ سب سے پہلا سوال، ناحق کسی کا قتل کیا؟ حتیٰ کہ اسلام نے تو کسی اور کا قتل تو چھوڑو، کسی اور کا قتل تو بہت دور کی بات ہے، خودکشی کو بھی اسلام نے حرام قرار دے دیا۔ خبردار، تم اپنی جان کے بھی مالک نہیں ہو، دوسرے کی جان کے مالک ہونا تو بہت دور کی بات ہے، تم خود اپنی جان کے مالک نہیں ہو، تم خود اپنی جان نہیں لے سکتے ہو۔ اسلام نے خودکشی کو تک حرام قرار دے دیا۔ حدیث میں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، خودکشی کرنے والے کے لیے کوئی مغفرت کا وعدہ نہیں ہے، اس کے لیے مغفرت نہیں ہے، اس کے لیے دعائیں نہ کی جائیں۔ حتیٰ کہ شہر کا ایک بڑا ذی وقار تقوی والا عالم کو حکم یہ ہے کہ جو شخص خودکشی کر دے اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھائے، عام انسان کوئی پڑھا دے۔ کیوں؟ تاکہ جو ہے یہ عمل ناپسندیدہ ہے، شریعت اس کو کنڈم کرتی ہے، اسلام اس کو کنڈم کرتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہو کہ بھی اگر کوئی خودکشی کرے تو ایک اچھے عالم کو نماز جنازہ پڑھانے سے بھی شریعت میں منع ہے، تو لوگ ڈریں گے۔ لیکن آپ حضرات جانتے ہیں ہر آئے دن دوسرے تیسرے دن خودکشی کی خبریں مل رہی ہیں۔ 12 سال کے بچے، 15-18 سال کی لڑکیاں جوانی میں، عین جوانی میں، کبھی قرضے کے تلے دب کر کے، کبھی کسی اور میں، کبھی کسی اور چیز میں لوگ جو ہے اپنی جان جو ہے دے دیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا اللہ رب العزت نے جو زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس لیے سادہ زندگی اگر ہم گزاریں گے تو یہ نوبت نہیں آئے گی۔ بہت زیادہ پرتکلف اگر زندگی گزارنے والا بن جائے گا انسان تو وہ دوسروں سے مال بھی لے گا اور وہ مال کا قرضہ بڑھ جائے گا تو پھر خودکشی کی طرف قدم بڑھائے گا۔ تو ایک درمیانی یہ بات تھی کہ اسلام جو ہے دوسروں کی جان لینا تو بہت دور کی بات ہے، بھی خود کی جان نہیں لے سکتا ہے انسان، خود کی جان کا جو ہے وہ مالک نہیں ہے۔ تو بہرحال رسول کریم علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر آپ ایک طرف فتح مکہ کو دیکھیں، مکہ فتح ہوا ہے، ایک طرف حضور پاک علیہ السلام کے مکہ چھوڑنے کی جو وجہ ہے آپ ان وجوہات کو دیکھیں۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، حضور پاک علیہ السلام سجدے کو جاتے تھے تو آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی بوٹی پوری غلاظت کے ساتھ لا کر کے ڈال دیتے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام کے مبارک گلے میں جو ہے پندھا کپڑا ڈال کر کے، چادر ڈال کر کے کھینچتے تھے، آپ کی آنکھ سے آنسو نکل آتے تھے، اتنا خطرناک آپ کو کھینچا جاتا تھا۔ شعب ابی طالب میں آپ کو 3 سال کے لیے بائیکاٹ کیا گیا، آپ کا دانا پانی بند کرنے کی کوشش کی گئی، آپ سے ملاقات نہیں کی جائے گی۔ صحابہ کی سینوں پر جو ہے عرب کی تپتی ہوئی زمینوں پر جو ہے لٹا دیا گیا۔ عرب کی جو دھوپ ہے معمولی سی یہاں کی دھوپ، آپ وہاں پر دیکھیے، وہاں سے وضو خانے کو جانے تک میٹ بچھائے ہیں۔ کیوں بچھائے ہیں؟ پیروں کو گرمی محسوس نہ ہو۔ لوگ جب چل رہے تھے تو تیزی کے ساتھ چل رہے تھے، پتھر کی گرمی نہ ہو، جبکہ ہم جو ہے کرناٹکا میں رہتے ہیں، یہاں کی گرمی میں رہتے ہیں۔ آپ جو حضرات مکہ مدینے کو گئے ہیں، گرمی کے موسم میں آپ جدہ ایئرپورٹ سے باہر نکلے، ایسے لگے گا کہ چولہے کے سامنے کھڑے ہیں، بھاپ مار رہی ہے، اتنی زیادہ دھوپ ہوتی ہے۔ ایسی سخت دھوپ میں جو ہے صحابہ کے سینوں کو جو ہے لٹا دیا جاتا، اوپر پتھر رکھ دیا جاتا تھا، اور پتھروں کو جلا کر کے وہ گرم پتھر آپ کے جسموں پر صحابہ کے اچھالے جاتے تھے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے شرمگاہ پر ابو جہل نے برچا مارا تھا، نازک جگہ پر، اور اونٹ کو بلا کر کے 2 پیروں کو دے کر کے الگ الگ 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ پوری تاریخ حضور پاک علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کو بیک وقت طلاق دی گئی، ایک وقت میں دونوں بیٹیاں۔ اگر ایک بیٹی اگر مطلقہ ہو جائے، داماد اگر چھوڑ دے، داماد سے کوئی رشتہ خراب ہو جائے تو ماں باپ کے دلوں پر کیا گزرتی ہے آپ حضرات جانتے ہیں۔ اولاد دل کا کلیجہ ہوتی ہے۔ 2 بیٹیوں کو ابو لہب نے، حضور پاک علیہ السلام کی جو ہے وہ دونوں بیٹیوں کو ایک ساتھ میں طلاق ہو گئی۔ پھر طائف کے اندر کیا معاملہ کیا گیا، یہ سب چیزیں آپ سن چکے ہیں، میں یہ بیان کر رہا ہوں۔ اتنا سب کچھ کیا، جب حضور پاک علیہ السلام مکہ چھوڑ کر کے جانے لگے، باقاعدہ آپ نے مکے کو دیکھ کر کے روتے ہوئے کہا، اے مکہ، میں تجھے ہرگز نہ چھوڑتا اگر یہ مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتے۔ دیکھیے، عام طور پر لوگ یہ واقعات سنتے ہیں، میں اس کو تھوڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرماتا ہوں۔ ایک عام آدمی میسور چھوڑ دے، شہر چھوڑ دے، کمانے کے لیے، تجارت کے لیے، یا کسی سے تنگ آ کر کے چلا جائے،
اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے، حالانکہ اس کا بھی دل ہے، اس کی بھی جان ہے، ہر شخص کو اپنا وطن عزیز ہوتا ہے، اپنا شہر پیارا ہوتا ہے، لیکن کوئی ایسا خاندان، کوئی ایسا گھرانہ جن کا خاندان چودراہٹ کرتے آ رہا ہے، وہ کسی خاندان کے، کسی قبیلے کے، کسی محلے کے بڑے ہیں، ایسے شخص کو اگر شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا جائے تو جن کے آبا اور اجداد نے محلے کی خدمت کی ہے، گاؤں کو سنبھالا ہے، گاؤں کی خدمت کی ہے، انسانیت کی خدمت کی ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا گھرانہ آئے ہوئے حاجیوں کو زمزم پلانا، زمزم میں شہد ملا کر کے پلانا، پھر ان کے کھانے کا نظام، ان کے رہنے کا نظام اور لوگوں کے فیصلے کرنا، اتنا بڑا گھرانہ مانا جاتا تھا۔ اتنے بڑے گھرانے کے شہزادے کو ایک انسان کو جو ہے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا جائے تو یہ سب اپنی جگہ ہے۔ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ گئے تب بھی چپ نہیں بیٹھے، تب بھی مدینے کے اندر ہی مسلمانوں کو کچلنے کی انہوں نے 100 ترکیبیں لگا دی۔ اسی میں غزوہ بدر بھی پیش آیا، اسی میں احد بھی پیش آیا۔ یہ سب سکے کا ایک رخ ہے۔ سکے کا دوسرا رخ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے کو فتح کرنے کے لیے، مکہ فتح کرتے ہوئے صحابہ کے ساتھ جو ہے تکبیروں کے ساتھ اندر آئے ہیں، ایک صحابی نے یہ نعرہ لگا دیا، الیوم یوم الملحمہ، آج بجلے کا دن ہے، آج کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ تم نے ہمارے گھروں سے نکالا، تم نے ہمیں ہمارے بیوی بچوں سے جدا کیا، تم نے ہماری جائیدادیں چھینی، تم نے ہمارے گھر بار کو لوٹا، تم نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائی۔ جیسے ہی یہ خبر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں میں پڑی، آپ سخت ناراض ہوئے، فرمایا نہیں، سلوگن کو بدلا جائے، نعرہ بدلا جائے، الیوم یوم الملحمہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کا دن ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر دنیا کی پوری تاریخ آپ اٹھا کر کے مطالعہ کریں، کوئی ملک کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو جو فاتح ہوتا ہے، جو فتح کرنے والا ہوتا ہے، وہ فاتح قوم، فاتح لشکر، فاتح لیڈر کیسے داخل ہوتا ہے؟ اس کے سینے میں اکڑاہٹ ہوتی ہے اور اندر ایک طرح کی گرمی ہوتی ہے، لیکن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھیں، جس اونٹنی پر آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی تھوڑی اونٹنی کے کوہان کو لگ رہی تھی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے باوجود یہ کہ عام معافی کا اعلان بھی کر دیا، لیکن لوگوں کے دلوں سے خوف کو دور کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں کو موہ لینے کے لیے، لوگوں کے دلوں کو جیت لینے کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور ترکیب بھی بنائی۔ کیا بنائی؟ جو شخص فلاں کے گھر میں داخل ہوگا اسے امن ہے، جو شخص فلاں کے گھر میں داخل ہوگا اسے بھی امن ہے، جو ہتھیار ڈال دے گا اسے بھی امن ہے، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے گا اسے بھی امن ہے، اور جو بیت اللہ میں آ جائے گا اسے بھی امن ہے۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے جن گھرانے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت تکلیف پہنچی تھی، ان گھروں کا نام لے کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص، اس کو تو امن ہے ہی، اس کے گھرانے کو تو امن ہے ہی، جو شخص صرف اس کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امن حاصل ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ اعزاز، یہ اکرام حضرت عثمان بن مظعون، حضرت عثمان جو ابھی اسلام لے کر کے نہیں لائے تھے، جن کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی چابی تھی، صلح حدیبیہ کے موقع پر یا اس سے پہلے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تمنا ظاہر کی کہ بیت اللہ کی چابی دے دو، میں اندر 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے ہرگز آپ کو چابی نہیں دی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک شخص آئے گا، اللہ تعالیٰ یہ چابی مجھے عطا فرمائے گا۔ تو جو شخص 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے چابی نہیں دی، جو شخص حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہت منت سماجت کرنے کے باوجود بھی جس نے اندر داخل ہونے نہیں دیا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا، کہا یہ چابی ہے، قیامت تک تمہارے ہاتھ میں ہوگی، تمہارے خاندان پر ہوگی۔ جنہوں نے 2 رکعت نماز پڑھنے سے منع فرما دیا تھا، 5 ڈھازے داخل ہونے سے منع فرما دیا تھا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ چابی لو، اب یہ تمہارے پاس رہے گی، تمہارے ہی خاندان میں رہے گی، قیامت تک تمہارے خاندان میں ہوگی، تو تمہارے خاندان سے جو چھینے گا اس کا خاندان برباد ہو جائے گا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا دی۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اسلام یہ سبق سکھاتا ہے
آئے دن جو ہے فلموں کے اندر، ڈراموں کے اندر ہیروؤں کے نام مسلمان رکھ کر کے، اور اگر کسی سے اگر غلطی ہو جائے تو اس کو اسلام کی طرف منسوب کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا، یہ یقیناً ضد اور انانیت اور دشمنی اپنی جہالت کی ثبوت پیش کرتا ہے۔ تو بہرحال آج بھی ہم پورے مسلمان جو ہے پہلگام کے اندر جو دہشت گردانہ حملہ ہوا اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ایسے ظالموں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، ان کو جو ہے سولی پر لٹکا کر ان کو تلوار سے ان کی گردن اڑا دینی چاہیے، جنہوں نے انسانیت کا قتل کر کے مسلمان اور اسلام پر آنچ آنے کے بارے میں جو ہے انہوں نے ان لوگوں کے لیے راستہ کھولا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امن کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے، اور بھی بقیہ باتیں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا فرمائے، اللہ تعالیٰ اسلام کو سر بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام کو انسانیت کا احترام اور اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک دو اعلانات ہیں۔